اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اس ذات نے اس انسان کو بہت بڑی کامیابی دینے کے لیے اس کی تیاری کے واسطے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے جس کو خود اللہ قرآن پاک میں فوز عظیم، فوز کبیر بتا رہے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا اپنے دست قدرت سے جنت کا ٹھکانہ انسان اس تک پہنچ جائے۔ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، بڑی کامیابی وہ لے گیا۔ وہ لوگ جو ایمان اور اعمال والے ہوں گے ان کے لیے جنت کا داخلہ ہوگا، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو اللہ نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے تھوڑا سا وقت دیا ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ یہ دنیا، اس کا نام ہی دنیا ہے، گھٹیا سی چیز۔ اللہ جو ایسے اکرم الاکرمین، جس کے خزانے بھرے ہوئے، اس کو گوارا نہیں کہ یہ دنیا ایک انسان کے لیے بھی یہ ٹھکانہ بن جائے، کیونکہ اس کی تو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ اصل ٹھکانہ اللہ نے انسان کا جنت بنایا ہے، اور اصل بدلہ اس کی طاعت کا اللہ نے اپنی رضا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا، یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اس لیے جنتی لوگ جن کے چہرے چمکدار، جن کے لباس بڑے قیمتی، 70 جوڑے، اور جن کے محلات بے جوڑ موتیوں کے اور سونے چاندی کی اینٹوں کے، اور جن کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے، جن کی جنتوں میں دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی نہریں ہوں گی، اور وہ نعمتوں میں خوش و خرم ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کروں، وہ حیرانگی سے پوچھیں گے اے اللہ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائیں گے تم وہ پسندیدہ لوگ ہو، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر آئے۔ اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ علیکم بعدہ ابدا، آج میں اپنی رضا کو واجب کر دیتا ہوں، آج میں اپنی رضا کو واجب کر دیتا ہوں، اور آج کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑا بدلہ ہوگا، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا ایمان اور اعمال والوں کے لیے۔ کامیابی دنیا کا حاصل ہو جانا نہیں، کامیابی تو یہ دنیا، تو اس کا نام دنیا گھٹیا سی چیز، اور اس کی قیمت اللہ کی نظروں میں 2 مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں، اور 7 ارب انسان اس میں بس کر اس پرو کا اربواں حصہ حاصل کرنے کو کامیابی سمجھ رہے ہوں، یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرما دیا یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو یہ خطاب ہے، ان وعد اللہ حق، ہمارے جو وعدے ہیں جنت دینے کے، ہمارے وعدے ہیں تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے۔ مٹی بن جاؤ گے، مٹی میں گم ہو جاؤ گے، کہاں کہاں تمہارے جسم کے ذرات جائیں گے، ہم دوبارہ تمہارے جسم کو کامل کریں گے اور تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، روحیں ڈالیں گے، میدان محشر لگے گا، اور تمہیں جنت میں جو ایمان والے ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ دنیا جو ہے، تو یہ دنیا تو اللہ کے ہاں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں، اگر 1 پر کے برابر بھی ہوتی تو وَلَمَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شُرْبًا، تو کسی نہ ماننے والے کو، سرکش اور شیطان کو، نافرمان کو اللہ اس دنیا سے 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ اس لیے کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ نے تمام انسانوں کو برابر دیے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھ لینا، دنیا میں اپنی استعدادوں کو، صلاحیتوں کو خرچ نہ کر دینا، ضائع نہ کر دینا۔ دنیا میں تمہارے سانس، تمہاری نشو و نما اور تمہارا رزق، تمہارے لیے پانی، تمہارا لباس، تمہارے یہ عہدے اور زمین کی جتنی چیزیں وہ پہلے سے تمہارے لیے لکھ دی گئیں، اور وہ تمہیں مل کر رہیں گی۔
اس لیے موت ایک دروازہ ہے جس سے سب نے گزرنا ہے، جس سے سب نے گزرنا ہے۔ اس لیے جب ملک الموت آتا ہے اور روح نکالنے لگتا ہے، عزیز و رشتہ دار روتے ہیں، وہ کہتے ہیں رو کیوں رہے ہو؟ میں نے اس کی زندگی کم نہیں کی، اس کے رزق کے دنیا کے غلوں کے ہر دانے کو دیکھ لیا، اس کے نصیب میں اب کوئی دانہ نہیں رہا، پانی کا کوئی قطرہ نہیں رہا، ہوا کا کوئی جھونکا نہیں رہا، دنیا کی کوئی چیز نعمت اس کے لیے باقی نہیں رہی۔ اب تو اس نے آگے منتقل ہونا ہے اصلی ٹھکانے کی طرف، اس لیے میں لے جا رہا ہوں۔ اور اب فکر کرو تم اپنی، جب تک ایک ایک سانس لینے والا باقی رہے گا میں دنیا میں آتا رہوں گا۔ اس لیے انسان معمولی نہیں ہے، انسان کو بڑی عظمت اللہ نے دی ہے۔ یہ آسمان جو انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ ہزاروں کروڑوں سال سے کھڑا ہوا ہے۔ یہ سورج کب سے چل رہا ہے، اس کی عمر کتنی زیادہ ہے۔ یہ چاند اور دنیا کا نظام کب سے چل رہا ہے، اور یہ انسان کی خدمت کے لیے۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا۔ اے رب، کس کس نعمت کے قربان جائیں، آپ پر قربان جائیں۔ اللہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں، آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج کو، چاند کو، جتنی کائنات ہے انسان جنات کے علاوہ، حتیٰ کہ فرشتوں کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا۔ جب ان کی بقا ہزاروں سال ہیں تو انسان کے تمہاری زندگی 60-70 سال کی ہے۔ تم افضل ہو، تمہاری زندگی 60-70 سال اور موت آئی اور قصہ ختم۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم سے پہلے اس ساری دنیا کو مزین کر دیا گیا، زمین کو پیدا کیا گیا، سبزے سے اس کی سبزے کی قالین بچھائی گئی، پانی کو جاری کیا گیا، سورج چاند کا نظام بنایا گیا، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا اور پھر آخرت کی طرف تم جا رہے ہو، تم ہمیشہ کے لیے ہو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ محنت اور تیاری کے لیے مشقت کا وقت بہت تھوڑا سا دیا، اور اللہ نے اپنا اجر اور نعمتیں اور اللہ نے آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی رکھی۔ اس لیے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کو تم اپنا وطن نہ سمجھ لینا، اور اس کو حاصل کرنے میں اپنی قوتیں، صلاحیتیں، زندگی کی سانس مت لگانا۔ یہ سانس سب سے قیمتی چیز ہے ایمان کے بعد، کہ ایک ایک سانس ہزاروں دنیا اللہ کو دے، ایک سانس زیادہ کروا لے، اللہ ایک سانس زیادہ نہیں کریں گے۔ اور ایک سانس کے ایک عمل سے یہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ تملأ المیزان، اس کے زبان کا بول سبحان اللہ، وہ میزان کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے۔ کتنی بڑی وہ میزان ہے جس میں ساتوں زمین اور آسمان اور اس کی کائنات سما جائے۔ اے ایمان والے، تمہارا سبحان اللہ کہنا اس میزان کو اجر سے بھر دے گا۔ اس لیے انسان بڑا عظیم ہے۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، اللہ اس کے خزانے بھرے ہوئے وہ کریم ذات ہے۔ زمین اور آسمان اور جو اس کی کائنات، میں نے عرض کیا جانور تو جانور ہیں، وہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، کسی پر سواری، کسی کا دودھ لیا جا رہا، کسی سے نسلیں چلائی جا رہی، کسی کو ذبح کیا جا رہا، انسان کے لیے قربانی، کسی کو زینت کے لیے رکھا جا رہا۔ فرشتے بھی اللہ فرماتے ہیں انسان ہم نے تمہاری خدمت کے لیے لگائے۔ تو دیکھو جو چیز تمہارے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ جیسے دنیا میں آج کل تو نوکر ہوتے ہیں، غلاموں کا نظام نہیں ہے، پہلے غلاموں کا نظام ہوتا تھا، ان کو خریدا جاتا تھا، اور مالک غلام خرید کر وہ اس کی اپنی ملکیت تھا، اور غلام سمجھتا تھا کہ یہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے پیسے سے خریدا ہے۔ 24 گھنٹے اور پوری زندگی اس کی خدمت اور اس کی منشا کو پہچاننا، پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، باقی میرے اپنے کپڑے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، میرے کھانے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، میرے بستر کی، میرے سونے کی جگہ کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، یہ میرا آقا پورا کرے گا۔ جس کا آقا بادشاہ ہے تو وہ شاہی جوڑے دے گا، جس کا آقا وہ کوئی بڑا دنیا دار ہے، دنیا کی بڑی نعمتیں دے گا۔
درمیانہ آدمی ہے، درمیانہ لباس، درمیانہ کھانا اپنی حیثیت سے دے گا کہ غلام کو یقین ہے کہ میں اس کی غلامی کروں گا، بلکہ اگر میں ایک تو اس کا آرڈر ہے جو میں پورا کر دوں اور اسی کو سر سے ڈال دوں، وہ آقا دیکھتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے غلام اپنی سب کچھ چاہتوں کو قربان کر کے آقا کی منشا کو پہچانے تو آقا اس کو اپنے قریب کر لے گا۔ جب یہ ایک غلام اپنی ساری چیزوں کی ذمہ داری اپنے آقا پر سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اسی کی طرح ایک انسان ہے، تو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ہم بھی اس کے بندے ہیں، وہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور عبادت کا مطلب جیسے ابھی عصر کے بعد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر وقت اس بات کو مستحضر رکھنا کہ اللہ ہمارے رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور ہر وقت اس کے حکم کو دیکھنا، اس کے حکم کے مطابق سننا، اس کے حکم کے مطابق بولنا، اس کے حکم کے مطابق دماغ کی سوچ اس کے حکم کے مطابق، ہاتھ سے لینا دینا اس کے حکم کے مطابق، قدموں سے کوئی فاصلہ طے کرنا اس کے حکم کے مطابق، اور اس کے احکام نور سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس کے جہاں پورے کرنا یہ مسلمان سمجھتا۔ تو عبادت یہ ہے، عبادت صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، یہ تو عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے جو انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا کر اللہ کے حکم کی ماننے کی استعداد پیدا کر دے گی۔ تو جہاں اللہ نے عبادت کا حکم دیا اور عبادت ہر وقت ہر آن ہم نے کرنی ہے، رات اور دن کرنی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم رزق کے محتاج ہیں، تو رزق کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ما ارید منہم من رزق، میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ روزی کمانے کا خود بندوبست کرے یا اللہ کے سامنے کچھ کھانا پیش کر دیں، وما ارید ان یطعمون، اللہ کو کچھ بطور عطیے کے دے دیں، اللہ اس سے غنی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات اکیلی تنہا اللہ ہے۔ اس لیے جو چیزیں تمہارے لیے لکھ دی گئیں اور تمہیں مل کر رہیں گی اور اس کے لیے کچھ احکام دیے، اگر کمانے کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے اعتبار سے اس میں لگنا، تو تم اپنی صلاحیتیں جو جس کا ذمہ ہم نے لیا اور ہم دیں گے، سورج کون نکال رہا ہے، ہوائیں کون چلا رہا ہے، زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے، آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے، بارشیں کون برسا رہا ہے، ہمارے جسم کے دل کی دھڑکنوں کو کون چلا رہا ہے، خون کو کون جہاں رگوں میں دوڑا رہا ہے، اور جہاں جتنے بھی اتنے جہاں صلاحیتیں جسم کے اندر کے انسان کو کوئی پتہ نہیں، وہ اکیلا اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے اللہ آپ کتنے مہربان، کیا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یہ 60-70 سال کی زندگی، اب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جسم میں اللہ نے کیا استعدادیں صلاحیتیں، کتنا انسان کے جسم کو چیر پھاڑ لیا گیا، کتنا ایک ایک حصے کو الگ الگ کر دیا گیا، اور اب بھی انسانیت قائل ہے اس بات کی کہ اللہ نے جو نعمتیں اس کے جسم میں رکھی ہیں ابھی ہم ان ساری کو سمجھ نہیں سکے اور نہ ان تک پہنچ سکے۔ اگر اللہ کی جسم کے اندر کی نعمتیں، پھر جسم کے باہر کی نعمتیں، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور یہ جو ہے ساری مخلوقات، فرمایا گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے، شکر کیا ادا کرو گے، اللہ لا تحصوہا، تم اس کا احصاء کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دنیا کی ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لی اور ہمارے ذمہ کیا کہ آخرت کا بنانا تمہارے اعمال پر رکھا ہے، آخرت بنے گی تمہارے عمل پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت جو کامیابی کی جگہ ہے اور اللہ کا مہمان خانہ ہے اور وہ انسان کا ٹھکانہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اسباب سب کو برابر دیے ہیں۔ دنیا کی ضروریات کے لیے کارخانے ہیں، کارخانوں سے مشینوں سے چیزیں بن رہی ہیں، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کارخانہ چاہے وہ بہت قیمتی انجن بنا رہا ہو، بہت قیمتی ہتھیار بنا رہا ہو، یعنی تھوڑے سے وقت میں اتنی زیادہ چیزوں کو بنا نہیں سکتا جتنے یہ انسان اعمال کو اپنے جسم سے کر سکتا ہے۔ اب دیکھنے میں تو ہم اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا انعام کب سے شروع ہوا؟ لیکن مسلمان کا بیٹھنا دین کے لیے، فرمایا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، کتنا بڑا اللہ انعام فرماتے ہیں، فرمایا مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں ان سے محبت کروں۔ نماز پڑھی ہے،
نماز پڑھنے کے بعد ہم بیٹھے ہیں مسلمانوں کے مجمع کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور جب تک بیان چلے گا اللہ کے امر کے لیے جو بیٹھنا ہے اور اللہ کے امر کے لیے جدا ہونا ہے کہ بھئی ابھی نماز کا وقت ہے، اب بیٹھنا نہیں، اب تو وہ اذان ہو گئی، وضو کرو، نماز کی تیاری کرو، نماز کے لیے آ جاؤ۔ فرمائے وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے، اللہ کے امر پر جمع ہو اور اللہ کے امر پر جدا ہو، اور اس جدائی جمع ہونے پر محبت کی کیفیت میں ہو، جدا ہونے پر جو ہے غم ہوتا ہے اس کو برداشت کریں۔ فرمایا یہ دو آدمی صرف آپس میں ایسے ہوں تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایسے دو آدمیوں کو میں اپنے سائے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ وَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے جو ہے وہ عرش کے سائے میں جگہ دوں۔ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ 7 قسم کے کروڑوں انسان ایسے ہوں گے ہر قسم میں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اور ان کروڑوں انسانوں میں سے 2 انسان وہ ہوں گے جن نے اللہ کے لیے آپس میں تعلق جوڑا ہو، اللہ کے لیے محبت کی ہو، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہوں۔ اس لیے جو آخرت کا سرمایہ اس کے اسباب اللہ نے سب کو برابر دیے، اور انسان سب سے قیمتی مشین ہے جس سے ہر وقت اعمال صادر ہوتے ہیں، اور ایک ایک وقت میں کتنے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ ہمارا اس میدان میں مل کر بیٹھنا یہ ایک عمل، اللہ کی بات کو سننا یہ دوسرا عمل، دماغ سے اس کے لیے اپنے آپ کو تشکیل کرنا اور طاعت کے لیے تیار کرنا یہ الگ عمل۔ یہ سارے ہر عمل ایسا کہ ساتوں زمین اور آسمان اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے جو ہے آپ انسان ایک وقت میں کئی اعمال کر سکتا ہے۔ یعنی مسلمان جب اذان کو سنتا ہے اور نماز کے لیے جاتا ہے، سب سے پہلے جب وہ وضو کی طرف آتا ہے تو وضو کرنے لگتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور وضو کرنے کی وجہ سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قیامت میں تو خرب انسان ہوں گے، 7 ارب انسانیت تو اب ہے، اور قیامت تک کتنے انسان آئیں گے اور پہلے کتنے گزر گئے، اور 1,24,000 یا 2 لاکھ انبیاء ہوں گے اور ان کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بہترین مثال دی، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی، دیہاتی ہو یا شہری ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا ہوا۔ فرمایا بتاؤ ایک بہت بڑا میدان ہو اور وہ گھوڑوں سے بھرا ہوا ہو، گھوڑوں کے رنگ مشکی اور مشکی رنگ ہوں یا کالے رنگ کے ہوں، اور کچھ گھوڑے ایسے ہوں جس کو اردو میں پنکلیان کہتے ہیں، چہرہ پورا چمکتا ہوا سفید اور گھٹنے تک اس کے چاروں ٹانگیں سفید۔ کیا یہ آدمی ان کالے اور مشکی گھوڑوں میں سے اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ کیا زبردست مثال اللہ کے رسول نے بیان کی۔ صحابہ اشش کر اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانے گا؟ فرمایا سن لو، تم جو اللہ کا امر نماز ادا کرنے کے لیے دنیا میں گرم پانی سے، ٹھنڈے پانی سے مشقت کے وقت میں جو وضو کرو گے، اب یہ وضو تو وسیلہ ہے، ابھی نماز جو مقصود ہے اس کا ذریعہ ہے یہ، اس وسیلے پر اللہ تمہیں یہ اجر عطا فرمائیں گے کہ تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور میں اس چمک سے تم کو پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ پہلی امتوں کو وضو تھا لیکن یہ فضیلت ان کے لیے، یہ خاص اس امت کی فضیلت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جماعتوں میں نکلتے ہیں، 12 کی تعداد، 2 کی خدمت، یہ سب سیرت سے لیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے قبیلے سے 12 آدمی کی جماعت کے ساتھ آیا تو آ کر مدینے میں حضور کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، ان سے علم سیکھنا ہے، اس لیے 2 آدمیوں کو یا 1 کو خدمت میں لگایا جاتا اور باقی حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ تو خدمت کیا تھی؟ اونٹوں کو جنگل لے جانا، اونٹوں کو چرانا، ان کو پانی پلانا، ان کو پھر آ کر جہاں ٹھکانا ہے باڑا اس میں باندھ دینا۔ تو یہ ہماری 2 آدمی کی خدمت تھی، باقی 10 آدمی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے۔ اب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں فارغ ہوا اپنی خدمت سے، شام کو جب اونٹوں کو لا کر باڑے میں باندھ دیا تو مسجد نبوی کی طرف گیا، وضو کیا، نماز مسجد میں گئے، بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں ارشاد فرما رہے تھے اور فرمائیں کہ جو بات میں نے سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تو بہت حیران رہ گیا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کر لے اور وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز اللہ کے رضا کے لیے پڑھے تو وضو کرنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے سے جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جنت کا محل یہ دنیا کے جو ہے 5 مرلے کے مکان، جو ہے 100 گز کے مکان اور 200 گز کے مکان، ساری انسانیت کا، انسان کی ساری زندگی کی پونجی لگ جاتی ہے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے مکان بنتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، کبھی پانی کا نظام خراب، کبھی سیوریج کا نظام خراب، کبھی بجلی کا نظام خراب، پھر خرچے پہ خرچے۔ اور جنت کا محل فرمایا جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور خالص اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، جنت کا محل اس کے لیے واجب ہو گئے۔ تو صحابی کہ واہ واہ اللہ کتنے کریم ہیں، اور ایسے عمل پر، آسان عمل، چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، آسان عمل پر جس میں کوئی دیر بھی نہیں، اتنا بڑا جہاں اجر ہے، میں خوشی میں واہ واہ کرنے لگا۔ تو وہ تو حضور کی طرف متوجہ تھے، باتیں سن رہے تھے، یکسو تھے۔ کہا میرے ساتھ ایک ہستی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، جب میں نے دیکھا وہ حضرت عمر امیر المومنین، حضرت عمر ابن خطاب تھے، اور نے کہا معلوم ہوتا ہے تم ابھی مجلس میں ابھی حاضر ہوئے ہو اور اس بات کو سن کے اتنا خوش ہو رہے ہو، اللہ کے رسول نے تو ہمیں کیا کچھ بتلا دیا۔ کہ بتلائیے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی وضو کے لیے اٹھے اور وضو کر لے اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ایک روایت میں وحدہ لا شریک لہ کے لفظ بھی ہیں، کہا یہ وضو کر کے یہ کلمات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، جن دروازوں میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو بھائی اس لیے اللہ ارحم الراحمین ہے، عادل اور عدل انصاف پہ آ جائیں تو ہم کہیں کی بھی نہ رہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ کتنی تمہاری گناہوں، غلطیوں اور سرکشیوں کو میں معاف کرتا رہتا ہوں، اگر پکڑ میں آ جاؤں تو کوئی ایک نافرمان بھی دنیا میں رہنے کے قابل نہ رہے، اور پھر اللہ بخشتے ہیں ان گناہوں کو، تو وہ تو کریم ہے۔ تو اللہ نے کامیابی کے لیے ہمیں اعمال دیے ہیں، اعضاء سب برابر، اور اس میں سب کی بنیاد اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا یقین اور سب سے بڑا علم یہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء کو علوم دیے گئے اور اس علم کے دنیا میں رائج ہونے سے فسادات ختم ہوئے، ظلم ختم ہوئے، اللہ نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا، حق وجود میں آیا، باطل ٹوٹا، جتنا علم دیا گیا اور اس علم کی وجہ سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، اللہ کی قدرت کے علم پر عمل کرنے والے، یہ ہے جو اللہ کی طرف سے علم، یعنی احکام کا علم، یقین اور اعمال، اس پر اللہ کامیابی دیتے ہیں۔ کہ اس سب کا مجموعہ کر لیا جائے، اور مجھے اللہ نے قرآن میں وہ سارے علوم دیے اور اس سے زیادہ بھی دیے، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو اس میں سب سے چوٹی کی چیز وہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا یقین، یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام جب انسان سرکش بنتے تھے اور اپنی تباہی کے اسباب جمع کر لیتے، اللہ نے کسی کو عذاب نہیں دیا جب تک کہ نبی کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر نہ بھیجا ہو، اور نبی نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے اس لا الہ الا اللہ اس کے ذریعے ان کے یقین کو درست نہ کیا ہو۔ تو یہ یقین اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح یقین کرے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، پہلے نکل آئے اور کشتی ڈولنے لگی، اور پھر حکم آیا، ایک مچھلی آئی، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور مچھلی سمندر کی تہ میں بیٹھ گئی، اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اتنے عرصے بعد اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مچھلی نے ان کو باہر سے جو ہے ساحل پر اگلا، اور اللہ نے جو ہے ان کے گناہ کو معاف فرمایا۔ جو خطا ہوئی تھی وہ تو نبی تھے، معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی بغیر یاد کے چلے جانا یہ غلطی ہوئی تھی۔ فرمایا دیکھو انہیں توبہ کی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
ایمان والے اسی طرح جب اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے ہم ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ ان کو نمرود اور پوری قوم نے ایک وادی جو ہے آگ سے بھری، ایندھن سے بھری، اس کو آگ لگائی اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں، اور ساری قوم پہاڑوں پر چڑھ کر نیچے وادی جو آگ کا سمندر ہے دیکھ رہے ہیں، اور سب خوش ہیں کہ آج نمرود کا فیصلہ چلے گا اور آج ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جائیں گے، قصہ ختم۔ لیکن یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے، کرنے والے اللہ تعالی ہیں۔ جی ہاں، وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، پہلے بھی اور اب بھی اور ہمیشہ سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کی طرف داعی ہیں، رسول ہیں، اللہ کی ذات پر ایسا یقین کہ جو اللہ چاہیں گے ہوگا وہ، اور جو اللہ نے میرے بارے میں حکم دیا اس کامیابی اسی میں ہے، چاہے ظاہری طور پر میں جل کر خاک ہو جاؤں تو کامیابی اس میں اللہ کے امر کو پورا کرنا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں۔ رزق دینے والے ہیں تو اللہ، اور حفاظت کرنے والے ہیں تو اکیلے اللہ۔ تو یہ یقین اتنی بڑی دولت ہے کہ آگ کا سمندر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے منجنیق، بھئی اتنی سی دیر ہے کہ ہینڈل کو کھینچا جائے اور ابراہیم علیہ السلام جھٹکے سے فضاؤں میں ہو کر آگ میں چلے جائیں، لیکن اس منظر سے ذرہ برابر متاثر نہیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کے امر میں کامیابی۔ فرشتوں تک آ گئے اور فرشتوں نے پوچھا اگر ہماری ضرورت ہو تو ہمیں کہیے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، بارش برسا کر آگ کو بجھا دیں، ان کی اسکیم فیل ہو جائے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑوں کو لے کر یہ پہاڑوں کے جہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چوٹی تک چڑھے ہوئے پہاڑوں کو مسل کر ان کو پیس کے رکھ دیں، اور اگر اللہ چاہیں تو ہوا چلا کر ہوا سے آگ کے ذریعے انہی کو ہلاک کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو وہ تمہارے رب کا حکم ہے، اس کو مانو، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ کہیں حکم تو نہیں دیا، اجازت لے کر آئے ہیں، کہ پھر میرا اور اللہ کا معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دو، اللہ جان رہے ہیں میرے حال کو، اللہ کا میرے حال کو جاننا یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور آخری کلمہ حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ میرے لیے کون کافی ہے؟ یہ گمان تھا۔ پھر اللہ نے کیا کچھ کر کے دکھلایا کہ آگ کو بجھایا نہیں، آگ کو آگ ہوتے ہوئے اور ایک ہی وقت میں جلانے والا ہوتے ہوئے اللہ نے براہ راست حکم دے کر یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تم ٹھنڈی ہو جاؤ، تکلیف دینے والی ٹھنڈی نہیں بلکہ خوش سلامتی اور خوشگوار ٹھنڈی ہو جاؤ۔ فرمایا اسی وقت آگ نے رسی کو جلایا اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ 40 دن اس میں گزرے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ وہ کہنے لگی میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں، تو کہا کہ تم ہی یہ جو کلمہ پڑھ کے اب کلمے والی تھی آ جاؤ، وہ آ گئی تو آگ نے ان کو بھی جو ہے اس کو جلایا نہیں۔ اور اس پر فرعون نمرود کی اسکیم ناکام ہوئی، اور نمرود نے ہاتھ جوڑے کہ یہ تو تمہارا مسئلہ چل جائے گا، میری اسکیم ناکام ہو جائے گی، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکل کر شام کے علاقے میں آئے تھے۔ تو یہ ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین کہ اللہ کے امر میں کامیابی ہے، کامیابی دینے والے اللہ ہیں۔ اسی طرح حاجر علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوا، اے ابراہیم اپنی اس جوان بیوی کو اور اس بچے کو، اتنا عظیم بچہ کہ جس کی پشت سے سب سے بڑے نبی آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ پیتا بچہ، ان کو ہمارے امر سے لو اور ہمارے حکم کی بنا پر ان کو لے کر چلو۔ شام کا لہلاتے کھیت اور لہلاتے باغ، ٹھنڈے جہاز، فضائیں اور نہریں اور پھل، ان سب اور آبادی، ان سب کو چھوڑ کر چلو۔ اردن کے دشت آئے، کہا ابھی آگے چلو، حجاز کے سنگلاخ پہاڑ آئے، کہا ابھی اور چلو، اور بڑے بڑے کالے رنگ کے پہاڑ، اور وہاں ایک وادی اور ٹیلا کہ اس اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو یہاں پر چھوڑ دو۔ اب مہینے کا یہ سفر تھا، اللہ کے رسول انبیاء تو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، تو بولنا چالنا بہت خوب، لیکن یہاں پر آ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو اتارا اور وہ
تھیلا دیا جس میں کھجوریں تھیں اور پانی کا مشکیزہ دیا، اونٹ سے اترے نہیں، اجازت نہیں، اور نکیل کو موڑ کر جیسے اب جانے لگے ہیں، کسی کو منزل پر پہنچا کر جانے لگے ہیں۔ ہاجر علیہ السلام حیران ہوئی اور فطرتاً یہ سوال کیا، جہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ 2-3 سوال، لیکن ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے، کیونکہ نبی کی صحبت میں رہی تھیں، ایمان بنا ہوا تھا، سمجھتی تھیں۔ فوراً دل میں یہ خیال آ گیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو خلیل ہیں، اللہ کے امر کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، تو زبان سے پوچھ لیا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ میں جوان عورت اور میرا یہ دودھ پیتا بچہ، کتنے دشت پیچھے گزرے، آبادیاں نہیں، کتنے پہاڑ گزرے، زندگی کے آثار نہیں، اور اس علاقے میں آ کر کوئی انسان بھی نہیں، یہاں تو درخت تو دور کی بات ہے، کوئی درخت نہیں، پودا بھی یہاں پر نہیں ہے، غیر ذی زرع، پانی کا نام و نشان نہیں، ہلاکتوں کے اسباب سارے ہیں اور زندگی کے اسباب کو نہیں، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ براسہ النام، سر سے اشارہ کیا اور زبان سے ہاں کہا کہ اللہ کے امر پر اتنا بڑا اقدام کر رہا ہوں۔ وہ عورت مطمئن ہو گئی اور فوراً جواب میں کہا، پھر آپ جائیے، اذن لا یضیعن اللہ، آپ کا مجھے اور اپنے اس بچے کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا اللہ کے امر کی بنیاد پر ہے، اور میرا یہاں رہنا بھی اللہ کے امر کی بنیاد پر ہے، تو اس لیے اب اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے اس کی لاج رکھی کہ کیسے اللہ کے امر کی بنیاد پر رکی، اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کے امر میں کامیابی، امتحان کے لیے اللہ مناظر ایسا قائم کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ نے آب زمزم دیا اور بچے کی اس حال میں تربیت کی کہ دیکھو، بچوں کی اولادوں کی تربیت کے لیے نہ بڑے بڑے گھروں کی ضرورت ہے، نہ بڑے بڑے جو ہے وہ اسباب کی ضرورت ہے، نہ بچوں کے لیے اچھے کپڑے کھلونے کی ضرورت ہے، وہ تو ایمان کی ضرورت ہے کہ ایمان کی بنیاد پر یہ ایک عورت اس کی تربیت کر رہی۔ پھر کتنا بڑا حکم آیا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ 12 سال تک اس بچے کو پوچھا نہیں، اور 12 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم، فام میں دکھایا کہ اپنے بچے کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد سمجھ گئے کہ اللہ کا یہ امر ہے، چھری لے کر چلے، اور یہاں پر آئے اور بیوی سے کہا میرے بچے کو تیار کرو۔ انہوں نے اس بچے کی ان حالات میں ایسی تربیت کی کہ جب بچے کو لے کر پہاڑوں کے پیچھے گئے اور بچے کو سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے چھری دکھلائی اور کہا دیکھو میں اللہ کا رسول اور خلیل ہوں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہاری گردن کاٹو اس چھری سے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ ماں نے بچے کو اللہ کے حکم پر قربان ہونا اور اللہ کے امر کی وہ عظمت بتلائی تھی کہ بچہ خوشی سے اچھل گیا کہ سب سے بڑی چیز تو جان ہے جو اللہ کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ اے ابا جان، یہ بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، کپڑوں کا نہ ہونا برداشت کیا، آپ کا نہ ہونا سب کچھ برداشت کیا، سب سے بڑی چیز میری ننھی سی جان تھی، وہ بھی اللہ مانگ رہے ہیں، آپ جلدی کیجئے، میرے گلے پر چھری پھیر کر میری جان کو بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ یا ابتی، اتنے پیارے القاب، او پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا کر لیجئے۔ اپنے اس ننھے سے چھوٹے سے بچے کو اللہ کے حکم پر صبر کرنے والا اور جان نکلنے کی، چھری چلنے کی تکلیف پر صبر کرنے والا پائیں گے۔ بس اللہ نے یہی امتحان لینا تھا۔ اللہ نے اپنی کتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا، جیسے یہ عورت بغیر زندگی کے کوئی سبب نہیں اور ہلاکت کے سارے اسباب اللہ کے امر پر رکے، تو اللہ نے کیسے ان کو آب زمزم دے کر قیامت تک اس آب زمزم کے ذریعے کتنے ارب انسانوں کی حاجتیں اس کے ذریعے پوری کی۔ ان کی بھی اپنی بھوک جہاں ختم ہوئی، پیاس ختم ہوئی، بیماری سے شفا ملی اور تربیت ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب له، ایمان والا جس نیت سے آب زمزم کو پی لے گا اور جو حاجت اللہ سے مانگے گا اللہ وہ اس کو عطا کر کے رہیں گے۔ علم والے علم حاصل ہونے کے لیے مانگیں گے، اور جو ہے بھوکے جو ہے وہ بھوک دور کرنے کے لیے اس پانی کو پئیں گے، پیاسے پیاس دور کرنے کے لیے پئیں گے، بیمار بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پئیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین ہوگا۔ واقعات ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا
کتنی حاجتوں کو اللہ نے پورا کیا، اور یہ اس عورت کی قربانی پر اللہ نے یہ نعمت انسانیت کو عطا فرمائی۔ اب یہ اللہ کا امر، اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تربیت کرنے میں انسان ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، تربیت میں تو اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین، اللہ کی محبت۔ اور ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں کہ نبی کے بازو میں 4000 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، نبی کے بازو میں 4000 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت سے چھری پھیر رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی، ایک دعا غصہ بھی آیا، پتھر پر مارا، پتھر ٹوٹا، لیکن جب زور لگایا پھر اللہ نے جو ہے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں تو پٹی بندھی ہوئی تھی، بیٹے نے کہا تھا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنے، کہیں مجھے دیکھ کر آپ کا ہاتھ رک نہ جائے اور میرا منہ جو ہے زمین کی طرف کر دے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا چھری چلی، خون کی فوار اٹھی اور جو ہے وہ ہاتھ پر پڑی اور گردن کٹی، سمجھے کہ بس بچہ قربان ہو گیا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم بڑا ہے، بچے کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب پٹی کھولی تو دیکھا چھری کے نیچے جنت سے ایک مینڈا لایا گیا اور اس کو چھری سے کاٹا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں، اے ابراہیم اس امتحان میں بھی تم کامیاب ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پھر کیا کہ ساری بعد میں آنے والے سارے انبیاء اور ساری انسانیت کا، اے ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا اور سب کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی ان قربانیوں کی وجہ سے۔ تو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ یہ ایمان ہے جو لا الہ الا اللہ کی دعوت سے انسانوں کے دلوں میں آتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ اتنی بڑی دولت اور یہ ایمان تو اتنی بڑی دولت کہ جہنم کے بارے میں کہا جاتا ہے سارے دنیا کے پہاڑوں کو ایک پہاڑ بنا دیا جائے، اس کے اسٹیل اور لوہے کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور اس پہاڑوں کے اوپر جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ رکھا جائے، اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ان سب پہاڑوں کو پگھلا کر راکھ بنا دے۔ لیکن ایمان کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے حدیثوں میں آتا ہے جب ایمان والا پل صراط پر سے گزرنے لگے گا جہنم چیخ پڑے گی، جز یا مؤمن فإن نور ایمانک قد اطفأ لہبی، اے ایمان والے مجھ پر سے جلدی گزر جا، کہیں تیرے ایمان کی ٹھنڈک میری آگ کو ٹھنڈا نہ کر دے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے دعوت دے کر اس ایمان کو بناتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین کہ کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے، پھر اللہ سے وہ محبت کرنے والے بنتے ہیں، پھر اللہ کے احکام اترتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان کو ہر ایک کو اللہ کے حکم کے مطابق کیسے جو ہے پورا کیا جائے، ان میں لگا جائے ایک ایک حکم۔ کہتے ایمان والے کا تو سبحان اللہ تملأ المیزان، اس کا ایک زبان سے کہا ہوا کلمہ سبحان اللہ یہ ترازو کو بھر دے گا جہاں اجر سے۔ تو اس کے بعد ایمان کے بعد اللہ نے پورا دین دیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز جیسا فریضہ عطا فرمایا۔ یہ نماز اللہ کا حکم، کہتے ہیں پورا دین جو ہے یہ اللہ کے احکام ہیں، تجارت میں، زراعت میں اور عبادات میں۔ حج ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ، اور زکوٰۃ اور وہ بھی حج بھی مالداروں پر، جو علماء شرائط بتاتے ہیں آنے جانے کا خرچہ اور گھر والوں کے لیے سارے انتظامات، راستے امن والے ہوں پھر حج کیا جائے، اور ایک دفعہ فرض ہے یہ زندگی میں اور چند لوگوں پر، باقی لوگ جن پر حج فرض نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ ہے وہ بھی مالداروں پر سال میں ایک مرتبہ، اور مال کا 40واں حصہ اس کا تعلق مال سے ہے۔ روزے ہیں اور روزے جو ہیں 12 مہینوں میں سے ایک مہینے، اور وہ بھی دن کے وقت میں 24 گھنٹوں میں سے آدھا وقت روزے کا، وہ سال میں ایک دفعہ، وہ سب پر فرض ہے سوائے عذر والوں کے۔ تو یہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ نماز اللہ کا وہ حکم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی بندگی کو ظاہر کرتا ہے، 5 دفعہ اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آنا اور نماز میں کھڑا ہونا، اور یہ ہر حال میں فرض ہے نماز۔ بیمار ہو، کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، جب تک کہ عقل فیل نہ ہو جائے یا بے ہوش نہ ہو جائے نماز معاف نہیں ہے۔
حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی یہ نماز اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ 5 دفعہ اللہ کے در پر یہ حاضری دے، اللہ سے ملاقات ہو، کیونکہ نماز ایمان والے کی معراج ہے۔ تو حالت جنگ میں بھی نماز جو ہے یہ معاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عصفان مقام میں پہنچے، سامنے جو ہے مشرکین تھے، جنگ کی صورت بن گئی، تو صحابہ حضور جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں سارے صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اب جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو کافر چوکنے ہوئے کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، یہ نماز میں تو مسلمان اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس کو دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی، تو ہمارے لیے ان کو نقصان پہنچانے کا بہت اچھا موقع تھا۔ تو ان کو افسوس ہوا اس بات کا، لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کوئی بات نہیں، یہ مسلمان ہیں، ایک اور نماز آنے والی ہے عصر کی نماز، اور وہ ان کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور یہ نماز میں داخل ہوں گے تو ہم اپنا ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت جنگ میں جبکہ دشمن چوکنا ہو کر نقصان پہنچاتا ہو صلاۃ الخوف اتار دی کہ اے نبی آپ ان کی امامت کروائیں، اور اس طرح کروائیں کہ آدھے آپ کے صحابہ دشمنوں کے سامنے ہوں اور آدھوں کو آپ 1 رکعت پڑھائیے، اور پھر یہ ان کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور جو دشمن کے سامنے تھے وہ آپ کے پیچھے آ کر جہاں وہ 1 رکعت پڑھیں، ان کی 1 رکعت ہو جائے گی، آپ کی 2 رکعتیں سفر کی پوری ہو جائیں گی۔ اس میں اور بھی مسائل آتے ہیں۔ کافروں نے جب یہ دیکھا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ کفار کے لشکر میں تھے، کہنے لگے ہم تو اسی دن سمجھ گئے کہ اس ہستی کی تو رہبری اور رہنمائی اور حفاظت آسمانوں سے ہو رہی ہے۔ نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں، کیوں؟ یہ مسلمان کی اللہ سے ملاقات ہے۔ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ، 70 کیا چیز ہے؟ جتنی عرب مائیں آئی ہیں ان کے دلوں میں بچوں کی محبت کس نے ڈالی ہے؟ اور انسان تو انسان، باقی جانور بھی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے، جی ہاں، یہ مرغی کیسے شکرے اور باز سے لڑتی ہے، کیسے چھوٹے پرندے بڑے پرندوں سے جان دے دیتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ تمام مادائیں، یہ تو سارے جو تعلقات و محبتیں ہیں، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصے کو اتار کر ساری جہاں کائنات پر تقسیم کیا، اس سے نظام چل رہا ہے، اور 99 اللہ رحمت کے حصوں کو قیامت میں ایمان والوں کے لیے اس کا اظہار فرمائیں گے۔ 70 مائیں کیا ہوتی؟ تو وہ اللہ تو 5 دفعہ، یہ تو 50 نمازیں ہیں، اللہ تو 50 دفعہ چاہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں اس نماز کا عمل دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کر جب دیکھا کہ مکے والے اور اپنی قوم کتنی رکاوٹیں ڈال رہی ہے، کتنی سختیاں کر رہی ہے، شیب ابی طالب میں بند کیا، ایمان والے کمزور لوگوں کو کتنی تکلیفیں دے رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دل میں آپ کی یہ بہت بڑی تمنا اور بے چینی تھی کہ انسانیت ہدایت کے راستے پر کیسے پڑ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہ سمجھدار لوگ ہیں۔ پہلے سرداروں کے پاس گئے، جب سرداروں کے پاس گئے تو کسی سردار نے بیٹھنے بھی نہیں دیا، ہر ایک نے روکھا جواب دیا، مہمان نوازی، پیدل آئے ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے، قریش قوم کے ہیں اور کتنے عظیم اخلاق، سب ان کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن وہ ایسے سوکھے نکلے کہ حضور کو بیٹھنے بھی نہیں دیا، ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس، دوسرے کے پاس سے تیسرے کے پاس، اور تیسرے نے بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ شاید یہ عام لوگ میری بات کو مان لیں۔ جب عام لوگوں میں آئے تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا، تالیاں پیٹی، سیٹیاں بجائیں اور پتھروں کی بارش صفوں میں کی۔ آپ پتھروں کی بارش میں جا رہے ہیں اور جسم خون آلود ہو گیا، اتنا خون پنڈلیوں سے بہا، پتھروں کے نوکیلے پتھر لگ کے کہ جوتیوں میں وہ خون جم گیا اور جوتیاں آپ کے پاؤں کے ساتھ جم گئی، حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی سے طاری ہو گئی۔ لیکن قربان جائیں آپ کی رحمت للعالمین پر کہ اللہ نے آپ کو کتنا شفیق بنایا، کتنا رحیم بنایا، کہ اللہ نے جب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ قریش تھے، وہ اللہ نے دیکھ لیا
اور اللہ نے یہ فرشتوں کو بھیجا، یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا، اگر اس کو حکم فرمائے تو یہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور ملا کر ان کو آپس میں رگڑے اور یہ آٹے کی طرح بیچ میں پس جائیں۔ اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ بچائے، ابھی یہ زلزلہ آیا، کتنی بلڈنگوں کو گرا دیا، کیسے زمین ہل گئی، کیسے انسان، ہزاروں لاکھوں کے قریب انسان جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ کشمیر میں جو آیا تھا کیسے اللہ نے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلایا۔ اللہ ہماری ان آفات سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ اعمال، اللہ تو رحیم اور کریم ہے، یہ انسانوں کے اعمال کی سزا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی مہربانی پر قربان جائیں۔ یہ حضور کے جو الفاظ، اے اللہ میں ان کو ہلاک کروانا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے وہ لوگ آئیں جو تیری کلمہ توحید کو، تیری توحید پر ایمان لانے والے ہوں اور اس کلمے کو ماننے والے ہوں اور تیری وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہوں۔ گویا ایک قسم کی سفارش ہو گئی ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی ان کو ہلاک نہ کیجیے، کیوں؟ آگے جو ایمان والے آئیں گے ان کی وجہ سے یہ اللہ ان کو اگر یہ ہلاک ہو گئے تو نسلیں ختم۔ یہ کتنے ارحم الراحمین ہیں حضور صلی اللہ، رؤوف الرحیم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے شفیق ہیں انسانیت پر کہ سفارش کریں، اے اللہ ان کو ہلاک نہ کیجیے، ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسلوں میں وہ لوگ ہوں جو تیری توحید کے جھنڈے کو دنیا میں گاڑنے والے ہوں۔ اور حضور کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور کیا فرمایا، اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے ان ساری تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی رضا کا حاصل ہو جانا میرے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی ایسی بات نہیں تو آپ کو راضی کرنا یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا اعزاز بخشا۔ اور معراج کا خلاصہ کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ نے اس امت کے لیے نمازوں کا فریضہ جہاں عطا کیا۔ تو شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لائے آسمانوں سے آ رہے تھے تو 50 نمازیں اس امت کو دی تھی۔ 50 نمازیں، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے، 10 گھنٹے، 8 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں، اور اس کے بالمقابل باقی 24 گھنٹوں میں سے وہ دن کے ہوتے ہیں، کام میں لگنے کے ہوتے ہیں۔ تو 50 نمازیں ہوں تو بتائیں دنیا میں لگنے کا کتنا وقت ملے گا؟ مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور ان کے سارے کاموں کو کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔